बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। दोस्तों, कंटोनमेंट के बल्दियाती इंतखाबात के बाद एक बहुत बड़ी खबर, इंतहाई अहम ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि मुल्क में 5वां सूबा बनाने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, 5वां सूबा बनाने के क्या असरात मुरतब होंगे 2023 के इंतखाबात पर, और इमरान खान ने यह फैसला क्यों किया है। हर नए दिन इमरान खान अपने जो सियासी मुखालफीन हैं उनको कैसे नया सियासी सरप्राइज़ दे रहे हैं, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो आपको बताएंगे कि क्या असरात मुरतब होने वाले हैं और कौन सा इलाका पाकिस्तान का 5वां सूबा बन रहा है। तो जनाब, खबर यह है कि अबूरी सूबा बनाने में पेशरफ्त हुई है गिलगित बल्तिस्तान को, और यह भी कहा जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को कौमी असम्बली में 4 और सेनेट में 8 नशिस्तें देने पर इत्तफाक किया गया है। और गुज़श्ता कुछ दिनों से आपके सामने खबरें आ रही होगी कि जो वफाकी वज़ीर कानून है फ़रोग़ नसीम, वो कुछ जो है वो आइन में तरमीम के जो इब्तदाई मुसवदे थे वो भी शेयर कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के साथ, कैबिनेट के साथ। इसके साथ साथ जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उनकी भी खासी मुलाकातें हुई हैं गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से। आप इससे पहले जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये प्रोसीजर आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। पीपल्स पार्टी के दौर में जो शुरू हुआ, फिर नवाज लीग के दौर में, फिर इमरान खान के दौर में, वहाँ पर जो है वो सीएम मुंतखब होते आ रहे हैं। उनकी जो है वो अपनी कानून साज असम्बली है, लेकिन अगर उनको बाकायदा तौर पर सूबा बनाना है तो उसके लिए ना सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली होगी जैसा कि अभी मौजूद है, बल्कि उनको कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर भी जो है वो शेयर देना पड़ेगा। अब इस हवाले से कुछ अहम तरीन पेशरफ्त हुई है और आला सतही इजलासों में जनाब दीगर सूबों के बराबर नुमाइंदगी की बात की गई थी। लेकिन अभी जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये है कि फ़िलहाल जो है वो जीबी को हासिल टैक्स छूट, गंदम सब्सिडी, सर्विसेज और दीगर अहम अमूर को ख़ास मुद्दत तक बरकरार रखने के लिए जो है वो जामिया प्लान तरतीब दिया जा रहा है। और जो नशिस्तों का मामला है कौमी और सूबाई असम्बली में, वो मैंने आपको बताया कि 4 कौमी असम्बली की और 8 जो है वो सेनेट की नशिस्तें जो हैं वो दी जा सकती हैं। इस पर इत्तफाक किया गया है और खालिद खुर्शीद ने बाकी सूबों के बराबर जो है वो देने की बात की थी। लेकिन यहाँ पर मसला क्योंकि ये भी है कि गिलगित बल्तिस्तान माजी में कश्मीर की इकाई के तौर पर जो है वो सामने आता रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी देखना है और कश्मीर के हवाले से भी फैसला होना है। जैसा कि इमरान खान ने कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन के दौरान बात की थी, तो उसके क्या नताइज सामने आते हैं अगर वहां पर कोई रेफरेंडम होता है, क्या मुस्तकिल में आज़ाद कश्मीर को भी सूबा बनाया जाएगा। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यहाँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल 2023 के इंतखाबात से पहले अगर कश्मीर का मामला नहीं होता, सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान ही को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाता है, तो क्या असरात होंगे। पहले आप ये समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हैं वो 4 सूबे हैं और मुख्तलिफ पाकिस्तान की टेरिटरीज भी हैं, क्योंकि फाटा जो है पाकिस्तान की पहले एक टेरिटरी थी लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर शामिल हो चुका है। अब पंजाब है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलोचिस्तान है, इस्लामाबाद की टेरिटरी है, कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है। अच्छा, सारा मामला आपके सामने रखने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह भी इंदिया दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, बल्कि पहले इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा जम हो चुका है और उसके बाद वहां पर फाटा में जो है वो उनकी सूबाई नशिस्तें जो थी उसके ऊपर भी इंतखाबात हो चुके हैं, तो इसलिए अब नई हल्का बंदियां 2023 के इलेक्शन से पहले ज़रूरी हैं। और जो 272 हल्के हैं उनकी शायद तादाद अब उतनी ना जो है वो रह सके, क्योंकि फाटा की नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा में जब जम हो जाएंगी तो उनका पोर्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माजी में खैबर पख्तूनख्वा के पास जो है वो 12 नशिस्तें जो है वो रही हैं और खुसूसी स्टेटस उसके पास रहा है। लेकिन अब इसके अंदर भी तब्दीली आएगी क्योंकि वो केपी के अंदर जो है वो जम हुआ है। नई सीटें कितनी होंगी ये तमाम तरह कैलकुलेशन होगी। लेकिन सरे दस्त अगर 2017 की आबादी सामने रखी जाए तो पंजाब की आबादी तकरीबन 11 करोड़ के करीब थी, सिंध की आबादी 4.25 करोड़ के करीब, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4.25 करोड़। लेकिन अगर फाटा के उसमें 50 लाख मिला लिए जाएं तो वो 4.25 करोड़ आबादी हो जाती है। बलूचिस्तान की आबादी 1 करोड़ 23 लाख और इस तरह से कुल आबादी तकरीबन जो 21 करोड़ बनती है। लेकिन इसके अंदर अगर गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर की आबादी भी डाल ली जाए तो ये फिर जनाब 21.5 करोड़ से ऊपर चली जाती है माजी में। लेकिन अब अगर ये कैलकुलेशन दोबारा से हुई, हुकूमत ने जो इंदिया दे दिया है कि 2023 के इंतखाबात से पहले नई
نئی مردم شماری ہوگی، تو پھر جب نئی مردم شماری ہوگی اس کی روشنی میں نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، تو اس کے بعد صورتحال کیا بنے گی وہ خاصی دلچسپ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ پھر آبادی جو ہے وہ تقریباً بڑھ کر 23 کروڑ سے اوپر جو ہے وہ جا سکتی ہے، جو اندازے ہیں 23 سے 24 کروڑ کے درمیان۔ لیکن اگر 272 نشستوں کی بات کی جائے تو ماضی میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ایک نشست پاکستان کے اندر، کیونکہ 272 حلقوں کے اوپر ڈائریکٹ الیکشن ہوتے ہیں، تو تقریباً 7 کروڑ 70 سے 75 لاکھ کی آبادی کے اوپر ایک نشست جو ہے وہ بنتی ہے۔ اگر جو ہے وہ اس کو آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے، اگر ووٹر لسٹ اگر ووٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو اسی کا نصف کر لیں تو تقریباً 3.5 لاکھ یہ بنتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ پاکستان میں 8-10 لاکھ ووٹرز کے اوپر بھی ایک نشست ہے، اور کم سے کم 1-1.5 لاکھ کے ووٹرز کے اوپر بھی ایک نشست ہے۔ لیکن اگر ایوریج نکالی جائے تو یہ تقریباً 7.25 لاکھ کے قریب آبادی پر ایک نشست بنتی ہے، جو کہ اچھی خاصی بڑی تعداد ہے۔ اور جو ریفارمز کرنے والے ادارے ہیں، الیکشن کمیشن ہے یا جو NGOز ہیں، جو دیگر سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ نشستوں کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے، اگر چاہے آبادی کے حساب سے ہو یا ووٹر کے تناسب سے ہو، ریشو کم کی جانی چاہیے۔ 7.25 لاکھ کی آبادی اور 3.5-4 لاکھ ووٹر بہت زیادہ ہیں ایک حلقے کے لیے۔ اور اب اگر 5واں صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو اسلام آباد کی آبادی 20,06,000، آزاد کشمیر کی آبادی تقریباً 40 لاکھ اور گلگت بلتستان کی آبادی 20 لاکھ سے زائد ہے۔ اسلام آباد کے پاس 3 نشستیں ہیں ماضی میں 20 لاکھ کی آبادی کے اوپر، وہی میں نے آپ کو بتایا 7 لاکھ 7.5 لاکھ کی آبادی کے حساب سے۔ اب جو ہے وہ گلگت بلتستان کی آبادی اگر 40 لاکھ ہے تو اس جو ہے وہ معاف کیجیے گا 20 اگر لاکھ ہے تو اس کی بھی جو نشستیں ہیں وہ تقریباً 3 کے قریبی ماضی کے حساب سے بنتی ہیں، لیکن فی الحال 4 نشستوں کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اس میں ایک نشست کی کمی یا اضافہ ہو سکتا ہے اگر 2023 کے انتخابات سے پہلے نئی مردم شماری ہوتی ہے، اور اگر آزاد کشمیر کے اندر وہ کوئی اس قسم کے معاملات آگے بڑھتے ہیں کہ وہ پاکستان کا 6واں صوبہ بنتا ہے تو پھر وہاں پر جو 40 لاکھ کی آبادی ہے ان کے لیے بھی تقریباً جو ہے وہ 7-8 سیٹیں جو ہے مختص کی جا سکتی ہیں۔ یہ کہ تمام تر چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں آئینی ترمیم کے اوپر، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں حلقوں کی 272 جو حلقے ہیں وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں تو 141 حلقے پنجاب کے اندر ہیں، سندھ کے اندر 61 حلقے ہیں، KP کے اندر 51 حلقے ہیں، بلوچستان کے اندر 16 حلقے ہیں، اسلام آباد کے اندر 3 حلقے ہیں، اس طرح سے کل 272 حلقے بنتے ہیں۔ لیکن اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ 2013 تک جب ماضی کی مردم شماری کے اوپر انتخابات ہوتے رہے تو پنجاب کا 272 حلقوں میں سے شیئر 148 تھا، لیکن یہ شیئر 2018 میں کم ہو کر 141 ہوا۔ پنجاب کی 7 نشستیں کم ہو گئیں اور وہ نشستیں جناب ملیں KP کی 4 نشستیں بڑھ گئیں، کیونکہ KP میں جو ہے وہ آبادی زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھی، ان کی 4 نشستوں میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہاں پر 35 نشستیں KP کی اور 12 نشستیں فاٹا کی ملا کر 47 نشستیں ہوا کرتی تھی، 2018 میں وہ 51 ہو گئیں۔ اسی طرح بلوچستان میں 14 نشستیں ہوا کرتی تھی، وہ بڑھ کر 16 ہو گئیں۔ اسلام آباد میں 2 ہوا کرتی تھی، وہ بڑھ کر 3 ہو گئیں، اور سندھ کی جو نشستیں ہیں وہ اتنی ہی برقرار رہیں 61۔ لیکن ہوا یہ کہ پہلے کراچی کی 20 نشستیں تھیں اور اندرون سندھ کی 41 نشستیں تھیں، لیکن اس مرتبہ اندرون سندھ کی نشستیں کم ہو کر کراچی کے حصے میں آ گئی اور 21 نشستیں کراچی کی ہو گئیں، 40 اندرون سندھ کی ہو گئیں۔ اس طرح سے یہ سارا معاملہ بڑا ٹیکنیکل ہے، اور جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ایسے آپ کو تجزیہ نگار ملتے ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ الیکشن کے بڑے ایکسپرٹ گندانتے ہیں، یا پھر چاہے سیاسی کارکنان جماعت اسلامی کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، نواز لیگ کے ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، ان کے درمیان اکثر یہ ڈیبیٹ بھی چلا کرتی ہے کہ شاید پنجاب جو پارٹی جیتتی ہے وہ پورے ملک میں حکومت بناتی ہے۔ لیکن یہ سینیریو عمران خان 2018 میں ختم کر چکے ہیں، کیونکہ پورا KP جب وہ تقریباً 50-51 میں سے 40-42 نشستیں جیت کر پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو پھر پنجاب میں اگر وہ آدھی نشستیں بھی جیت جائیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ 100 سے اوپر چلے گئے جو ہے وہ ماضی کے اندر، اور پھر کراچی کی نشستیں جیت کر وہ 120 کے قریب پہنچ گئے۔ اس طرح سے یہ جو سینیریو ماضی میں لوگ سمجھتے تھے کہ شاید صرف پنجاب جیت کر جو ہے وہ حکومت بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ ختم ہو گیا۔ پنجاب اب سارا کسی کا جیتنا مشکل ہے، چاہے مسلم لیگ نواز کو 1-2 سیٹوں کا ایج بھی حاصل ہو، جیسا کہ 2018 کے الیکشن کے اندر بھی حاصل ہوا تھا۔ پنجاب میں ان کی کچھ نشستیں زیادہ تھیں، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف نے کیوں حکومت بنائی؟ کیونکہ وہ KP میں انہوں نے کلین سویپ کیا، کراچی کی نشستیں انہوں نے جیتی، اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کے اندر انہوں نے اگر نون لیگ نے 51 نشستیں جیتی تو انہوں نے تقریباً 49% کے قریب جو ہے انہوں نے 51%، انہوں نے 49% کے قریب نشستیں جیتی۔ اسی قسم کے ابھی جو رزلٹ ہیں وہ کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے بھی آئے ہیں، اس لیے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پنجاب کے اندر اگر نون لیگ برقرار ہے تو وہ اگلا الیکشن جیت جائے گی، ایسا اب کہنا اب احمقوں کی جنت میں رہنے کے مترادف ہے، کیونکہ صرف پنجاب میں 51% سیٹیں یعنی 65-70 سیٹیں جیتنے کے بعد نون لیگ
کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں آ سکتی کہ اگر وہ کے پی کے سندھ یا بلوچستان سے نہ جیتے کہ وہ اقتدار حاصل کر سکے. اور اب 5واں صوبہ بننے کے بعد جو انٹرسٹنگ سچویشن مزید پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ کہ اگر گلگت بلتستان کو بھی 4 سیٹیں یہ ملتی ہیں, وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, نئی مردم شماری اگر ہوتی ہے, نئی حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, تو ان کی تعداد 4 سے بڑھ کر 5 یا 6 بھی ہو سکتی ہے. اور پنجاب کا جو پورشن ہے وہ 141 سے مزید کم ہو سکتا ہے, کیونکہ پنجاب کی آبادی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں بڑھ رہی. خیبر پختونخوا کی آبادی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, خیبر پختونخوا کی نشستیں بھی بڑھ سکتی ہیں, کراچی کے اندر بھی 1-2 نشستیں بڑھ سکتی ہیں. تو ایسے علاقوں میں نشستیں بڑھنے سے پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا, اور پنجاب کے اندر نشستیں کم ہونے سے نواز لیگ کو نقصان ہوگا. یہ ہیں تمام تر اہم ترین اور بڑی اپڈیٹس, اور کچھ لوگ اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس لیے عمران خان جو ہے وہ نیا صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں یا نئی حلقہ بندی یا مردم شماری کی بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ آئینی اور قانونی ضرورت ہے, اور آئینی اور قانونی ضرورت کے تحت ملک میں مردم شماری بھی ہونی ہے, ملک میں نئی حلقہ بندیاں بھی ہونی ہیں, اور ملک میں نئے صوبے بھی بننے ہیں. کیونکہ جو سٹیٹس کشمیر کا تھا اس میں ہمارے سرحد کے دوسری طرف جو تبدیلی آ رہی ہے اور جو باقی ساری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو دیکھ کر ہمیں بھی مستقبل میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے کئی اہم ترین جو ہیں وہ بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. اسی فیصلے کے نتیجے میں اگر گلگت بلتستان اگر نیا صوبہ بنتا ہے پاکستان کا, تو اس کو سینٹ میں 8 نشستیں دینے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور قومی اسمبلی کے اندر اس کو 4 نشستیں کے حوالے سے دینے سے بات ہو رہی ہے. اور اس کے ان نشستیں دینے سے 2023 کے جو انتخابات ہیں, نئی مردم شماری ہونے سے, نئی حلقہ بندی ہونے سے, ان تمام چیزوں کے 2023 کے انتخابات پر بڑے گہرے اثرات ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.